دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ جمعرات کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آج ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ دولت کا ایسا طوفان آئے گا، آپ سب لوگ حیران اور پریشان رہ جائیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آج وہ ملے گا جو کبھی سوچا نہ ہوگا۔ خدا کا واسطہ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی قسمت چمکا لو۔ میں خدا کا واسطہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ جمعرات کا دن آ چکا ہے، اور ابھی بھی بہت سے لوگ ماہ رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ مہینہ کتنی رحمتوں برکتوں والا ہے، کتنی بخشش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، ہر گھر کا دسترخوان وسیع و عریض کر دیا جاتا ہے، ہر گھر میں رحمتوں کی برسات ہو جاتی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو شاد و آباد دیکھنا چاہتا ہے، تقدیر کے بندتالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، تو آج ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج رب کریم سے غیبی دولت کا، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا، خزانے لوٹنے کا ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا باکمال وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو جب بھی پڑھا جائے اور جس نے بھی پڑھا رب کریم نے بے حد رزق اور دولت سے نوازا۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آج ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اگر آج آپ نے لاپرواہی کی، جلد بازی میں یہ وظیفہ پڑھا تو پھر وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے آج میری جو بہنیں پریشان ہیں گھر کی نحوست کی وجہ سے، گھر کی تنگ دستیوں کی وجہ سے، گھر میں فاقوں اور غربت سے پریشان بیٹھی ہیں، ان تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے، آج ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی تنگ دستی، ہر طرح کی پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ وہ میرے بہن بھائی جن کی دکان پر گاہک نہیں آتے، انشاءاللہ اگر کوئی نظر بد یا جادو جنات کا وار ہے، آج ہی یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، کیونکہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں صرف رب کی طرف سے ہیں۔ رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر کیوں نہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، ہمیشہ رب کریم سے مانگا جائے۔ آج ہماری ناکامی کی، آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہم پر جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم سب سے پہلے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دوست یا رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جب ان کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا، جب ان کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی، پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر لوگوں کے تانے بھی سنتے ہیں، پھر تھک ہار کر جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں بھی پڑ جاتے ہیں، اور جب وہاں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر ہم رب کی چوکھٹ پر آتے ہیں، اپنے رب کے پاس آتے ہیں، اتنے میں رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے، وہ بندہ تو خود میرا محتاج ہے، تو اس بندے سے مدد مانگ رہا ہے۔ اللہ والو ہوش کے ناخن لیجئے جب رب نے فرمایا کہ ہر شے رب کی طرف سے ہے، نصیب اور تقدیر کے فیصلے میری طرف سے ہیں، رازق، خالق و مالک رب کی ذات ہے، تو پھر کیوں یہاں وہاں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ آج ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ جمعرات کے دن جو بھی یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ رمضان المبارک کی
19 तारीख जुमेरात के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देंगे। ये वजीफा, ये तस्बीह इतनी खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल का रिस्क और दौलत सिर्फ एक दिन ये वजीफा पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये महीना बहुत फजीलत वाला महीना है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया इस महीने में ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात किया करें, क्योंकि वो खुद भी इस महीने में सदका और खैरात करते, रोजेदारों को खाना खिलाते और सहरी कराते। अल्लाह वालों, इस महीने में रहमतें ही रहमतें, बरकतें ही बरकतें होती हैं, बख्शिश ही बख्शिश होती हैं। तो लिहाजा सदका अल्लाह पाक के गजब को भी ठंडा करता है, अल्लाह पाक को राजी करने का सबब भी बनता है, और अल्लाह पाक गुनाहों को ऐसे मिटाते हैं जिस तरह पानी आग को बुझाती है। हमारे रिस्क में खैर बरकत भी होती है, सदका देने से बुराइयां दूर होती हैं, बलाएं टलती हैं। अल्लाह वालों, आज आप लोगों को जो अमल बताने जाऊंगा, आज माह रमजान की 19 तारीख जुमेरात के दिन ये वजीफा आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि माह रमजान की 19 तारीख की कदर कर ले। अल्लाह वालों, आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, जरा ये ध्यान से मुलाहिजा करें। सबसे पहले वजीफा समाअत करने से पहले आज की खुसूसी दुआ कर लेता हूँ। आपने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। मेरे मौला, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरी महबूब से मोहब्बत का वास्ता, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे। ए मेरे मालिक मौला, तुझे इस मुबारक महीने का वास्ता, आज तेरे सामने भिखारी बनकर, फकीर बनकर बैठे हैं, आजिज़ो लाचार बेकार बनकर बैठे हैं। मेरे मौला, हम सब की तमाम तंगदस्ती खत्म कर दे, हमें तवज्जो अता फरमा, अपनी रहमत का साया अता फरमा, हम सब पर अपनी नजर करम फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, रोजगार अता फरमा, अगर कोई बीमार है तो शिफा कुल्ली अता फरमा, लाचार है, तंगदस्त है, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम और नजर रहमत फरमा। जो मकरूज है, कर्ज से निजात अता फरमा, घर से बेसकूनी का, बेबरकती का, घर के कोनों कोनों से खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक जायज हाजात को अपने गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। मकसद जिंदगी अपनी बंदगी अता फरमा, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। जन्नतुल बकी से उठा मेरे मौला, बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की मदद फरमा। मेरे मौला, उस मर्द मुजाहिद को जाहिर फरमा दे जो पूरी दुनिया में निज़ाम आलम का नाफिज कर दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और पता नहीं किसी एक की आमीन भी रब्बे करीम को पसंद आ जाए और तमाम सुनने वालों को, तमाम दुआओं में शामिल होने वालों की हर हाजत पूरी हो जाए। तवज्जो कीजिएगा, आप ये वजीफा किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, सुबह भी पढ़ लें, शाम में भी पढ़ लें, लेकिन कुछ खास वक्त होते हैं जो मैंने आपको बताया है, उस वक्त में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। वरना ये वजीफा आप लोग सुबह से लेकर शाम तक कभी भी पढ़ सकते हैं। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। आप सबको मुकम्मल इजाजत आम है। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। अल्लाह वालों, बाज़ औक़ात इंसान को खबर नहीं होती, वो रब की पकड़ में चला जाता है, वो रब के खिलाफ कोई ऐसा काम कर देता है कि अल्लाह पाक उसको पकड़ लेते हैं। और जब कोई बंदा रब की पकड़ में चला जाए तो उसके फर्ज भी कबूल नहीं हो रहे होते, वज़ाइफ कहाँ से कबूल होंगे।
تو اللہ والوں پہلے استغفار کریں۔ استغفار کرنے کے میں نے بہت سارے طریقے آپ کو بتائے ہیں، ایک سادہ سا طریقہ آپ لوگوں کو بتا ہی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو سکیں۔ وہ سادہ طریقہ کون سا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ آپ کے کون سے گناہ ہیں، کون سی ایسی غلطیاں ہیں، کون سی ایسی لرزشیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان گناہوں کو یاد کریں، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک بھی 70 بار استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ والوں استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے، نماز والا درود پاک پڑھیں گے، جو درود قرآن میں آیا وہ درود پڑھیں گے، جو درود آپ لوگ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ درود پڑھیں گے، تو آپ کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ نماز والا ہی درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ اللہ والوں جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، رب کرائے گا، ہر کام رب کرائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات پاک پہ کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ والوں یہ وظیفہ انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانی کا، تمام تنگ دستی کا آخری حل ثابت ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے توجہ کر لیجئے گا، آپ لوگ پانی کا گلاس اپنے ساتھ لازمی رکھیں۔ میں ہر ویڈیو میں الگ الگ بتاتا ہوں کہ پانی کا گلاس لازمی رکھا کریں، اس پر دم کرا کریں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جایا کریں۔ تو لہٰذا پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں، اور اگر آپ پر نظر بد ہے تو نمک بھی اپنے پاس سامنے رکھ لیں۔ اگر نظر بد ہے تو نمک بھی رکھ لیں، اگر نظر بد نہیں ہے، کاروبار صحیح چل رہا ہے، بس آپ کی جسمانی جو قوتیں ہیں وہ متاثر ہیں، دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، تو جو بھی معاملات ہیں تو اس طریقے سے آپ کر لیں، نمک بھی رکھ کے کر سکتے ہیں، اور پانی تو ضرور ہے، پانی ضرور آپ لوگوں نے رکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھنا ہے وہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا لطیفو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یا لطیفو رزق اور دولت کا ایک ایسا راز ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر کی غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو یا لطیفو کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ نام ایک ایسا طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچ لیتا ہے۔ آپ نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یا لطیفو پڑھنے کے فائدے بہت سارے ہیں۔ اللہ والو یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد کتنی ہی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، چیخیں مارتی ہوئی جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ یا لطیفو پڑھنے سے کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستیاں، گھر کا سکون اور بے برکتی جو بھی آپ کے گھر میں ہے وہ سب باہر نکل جائے گی۔ گھر کے کونے کونوں سے غربتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، دوبارہ سے پہلے کی طرح آپ لوگ ہو جائیں گے، دوبارہ سے کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ اللہ والو آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے حوالے سے ہے،
یا لطیف پڑھنے سے جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے یا لطیفو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے، 121 ٹائمز یا لطیفو پڑھنا ہے، 121 مرتبہ یا لطیفو کو پڑھیں اور پانی کے گلاس پر دم کر دیں۔ نمک رکھا ہے تو اس پر بھی دور سے پھونک مار دیں۔ نمک ایک مٹھی بھی لے سکتے ہیں اور تھوڑا سا بھی 1 چمچ بھی لے لیں، ہو جائے گا، اتنی بڑی بات نہیں، نظر تو اتارنی ہے۔ نیمو ہے تو نیمو لے لیں، نیمو سے بھی بہترین نظر اترتی ہے، نیمو ہے تو سب سے بہترین ہے، نمک ہے تو اس سے بھی اتر جائے گی، لیکن بہت سارے لوگوں کو نمک کا استعمال نہیں آتا، تو کوشش کریں کہ نیمو اپنے پاس رکھ لیں۔ اب یا لطیفو کو آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھ لیا، کتنی بار پڑھا؟ 121 مرتبہ، 121 ٹائمز پڑھنا ہے، نہ زیادہ نہ کم، جو تعداد بتائی اس کے مطابق ہی یا لطیفو کو پڑھیں گے، اللہ پاک کو یا لطیفو سے پکاریں گے۔ اب آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھ لیا، اب آپ نے دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے، اول تو اس کو دعا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے اماموں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی دعاؤں میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بھی پڑھتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاک ہے میرے رب کی ذات اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے بعض اوقات آپ نے گھروں کی دیوار پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، دکان کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، ہوٹل کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ اللہ والو، یہ قرآنی آیت جس دیوار، جس دکان، جس گھر میں لگ جاتی ہے، وہاں پر نہ ہی تنگ دستی آتی ہے، نہ ہی بے روزگاری آتی ہے، نہ ہی بیماری آتی ہے، نہ ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ اس کی دیواروں پر لگانے کے کتنے فائدے ہیں۔ جو کوئی اس آیت مبارکہ کو زبان سے ذکر کرتا ہے، جو کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو رحمت کی نگاہ ہو جاتی ہے، پھر فرشتے بھی راضی ہو جاتے ہیں، پھر فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ والوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ وہ آیت ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نارے نمرود میں جب ان کو ڈالا جا رہا تھا، اس وقت اللہ پاک کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پکارا تھا۔ سوچیں کہ جب ابراہیم آگ اور جھولے کے درمیان تھے، اللہ پاک نے کیسے شفا عطا کری، کس طرح سے آگ کو ٹھنڈا کر دیا کہ ان کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے آگ تو گلزار ہو جا، گلزار ہو جا، وہ بھی سلامتی والی۔ سلامتی والی گلزار ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈی ہو جا، وہ بھی سلامتی والی۔ سلامتی والی کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ ٹھنڈا ہونا بھی تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ سردی لگنے لگتی ہے، اور زیادہ گرم بھی تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ گرمی لگنے لگتی ہے، اور جو ایک درمیانی ٹیمپریچر ہوتا ہے اس میں انسان سکون کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابراہیم، ابراہیم پر آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے۔ تو جب بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ رزق کریم مانگا کریں، حلال رزق مانگا کریں، رزق قصیر نہیں، رزق کریم۔ اور اگر رزق قصیر آپ لوگ دعا میں بولتے ہیں تو ساتھ میں رزق کریم بھی کہا کریں کہ میرے مولا مجھے رزق قصیر اور رزق قریب عطا فرما، یعنی کہ کرمت والا رزق عطا فرما، ایسا کرم والا رزق عطا فرما کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد نہ ہی میں تجھ سے انحراف کروں اور نہ ہی میری اولاد کرے۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ ذرا توجہ سے ملاحظہ کریں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 70 مرتبہ 70 ٹائمز 70 مرتبہ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ساتھ ہی پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو، ایک بار پھر ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے آپ نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے، یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے اللہ پاک کو پکارنا ہے۔ اس کے بعد بغیر وقت ضائع کیے اور بغیر کسی سے بات کیے، بغیر اپنا دھیان بھٹکائے، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 ہے، یہ پہلی آیت ہے، اور قرآن پاک کی بھی یہ پہلی آیت ہے۔ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے ہی قرآن کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ والوں، الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ اول تو یہ کلمہ
اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔ عرش الہی پر رب لازمی راضی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس کے پڑھنے والے کو اجر سے خالی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کا مطلب ہی رب کا شکر ادا کرنا ہے، رب کی تعریف بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور وہی ہے جہان کا مالک، تمام جہانوں کا مالک۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے آج کے 4تھے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو، یہ 4تھے نمبر کا وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ اس عمل کو پڑھنا میں تو کہتا ہوں ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے، کیونکہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ پاک لازمی کامیاب ہوتا ہے، اس کو لازمی نوازتا ہے۔ کیونکہ جو بندہ اللہ پاک کو یا غفور سے پکارے گا، جو بندہ بھی اللہ پاک کو یا غفور سے پکارے گا، یعنی کہ یا غفور یہ رب کی ایسی جلال سی صفت ہے کہ اللہ پاک کی رحمت جلال میں آ جاتی ہیں، اور یہ جو جلالی صفت ہے یہ ہمارے لیے نہیں، یہ کافروں کے لیے ہے، اور یا غفور کا مطلب ہے بخشنے والے۔ تو اللہ والو، اس کے معنی یہ بخشنے والے کے بھی ہیں۔ بخشش کے لیے یہ آیت بہت خاص ہے، اور جب بخشش ہو جائے تو پھر باقی پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ اللہ والو، اس کو خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ آخری میں یا غفوروں کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار یا غفوروں کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ پانی کے گلاس پہ دم کر دیں، نیمبو رکھا ہے نیمبو پہ دم کر دیں، یا نمک رکھا ہے تو نمک پہ دم کر دیں۔ اب اللہ والو، اول آخر کوشش کریں، اول تو درود ابراہیمی 3 بار تو لازمی پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے، پانی پی لیں، پہلے اس پانی کو پی جائیں آپ، یا پھر بچوں کو پلانا ہے تو پھر آدھا پی لیں، 1 گھٹ پی لیں، لیکن پیئیں ضرور۔ آپ جو وظیفہ پڑھ رہا ہے وہ 1 گھٹ تو پیئے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، اچھی طریقے سے دعا مانگے، اللہ پاک کو راضی کرے، جو مانگنا ہے مانگے۔ پھر جو نمک ہے اس کو اپنی مٹھی میں لے لیں، 7 دفعہ سیدھا ہاتھ گھمائیں اور 7 دفعہ الٹا، اپنے اوپر سے 7 بار سیدھا اور 7 بار الٹا، اور توے پہ ڈال کے جلا دیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ نیمو ہے تو نیمو کا بھی یہ طریقہ ہے کہ 7 بار سیدھا اور 7 بار الٹا رکھیں، کسی سفید کپڑے کو اپنے سر پہ رکھیں، نیمو کو رکھیں اور بیچ میں سے کاٹ دیں، اور پھر آپ لوگ 4 رستوں پہ جائیں، جہاں پہ 4 رستے نکل رہے ہوں وہاں پر نیمو کو پھینکیں، اور اپنی ایڑی سے، اپنے پاؤں سے اس کو مسل دیں۔ چپل پہن کر مسلیے گا، کہ ننگے پیر نہیں مسلیے گا، چپل پہن کے مسلیں، کیونکہ اگر آپ ننگے پیر اگر مسلیں گے، خدا نہ خواستہ چوٹ لگ گئی اور پھر نیمو کا رس لگ جائے تو بہت جلن ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ آپ لوگ چپل کے ساتھ رگڑیں، اور اس کے بعد بغیر پیچھے دیکھے اس نیمو کو دیکھے آپ چلے جائیں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، آپ کے معاملات کو بہتر کرے گا، نظر بد کو کاٹ دے گا، جادو جنات کے جتنے معاملات ہو کسی نے تعویذات کروائے سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر دیکھیں کامیابی کیسی ہوتی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔